السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدیم زمانے میں جب عربی لوگ کہیں پہ اپنی بستی بساتے تھے تو سب کے گھر ایک جیسے ہوتے تھے، مٹی سے بنے مکان اور اوپر کھجور کے پتوں کی چھت، اور اس چھت کے نیچے ستون کے لیے بھی کھجور کے درخت کا تنا استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے دروازے اور روشن دان بھی ایک جیسے ہوتے تھے۔ تو بعض اوقات شخص اپنے گھر کے بجائے ہمسایوں کے گھر میں داخل ہو جاتے تھے۔ ایسا ہی ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا، بہت مزہ آنے والا ہے آپ کو۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک کسان کھیتوں میں جانے سے پہلے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آج دوسرے قبیلے کے سردار میرے گھر میں مہمان ہوں گے، تو ان کے لیے ہر طرح کی تیاری کرنی ہے، ان کے لیے مزیدار کھانے پکانے ہیں، ان کے لیے کھجور کا حلوہ بنانا ہے، گندم کا حریص بنانا ہے، اور زیتون کے تیل میں بکری کی ران بھوننی ہے۔ تو وہ ضرورت کی اشیاء بازار سے لا کر اپنی بیوی کو دے کر بکریوں کو لیے کھیت میں چلا گیا۔ کھجور کے پکنے کا دور تھا، حبس اور بلا کی گرمی تھی کہ جب کھجور کا سایہ بھی مسافروں کو راحت نہیں پہنچاتا تھا، تو دوپہر کے وقت کسان جب کھیت سے اپنے گھر کی طرف لوٹا، باڑے میں اس نے بکریوں کو باندھا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی منہ پہ دوپٹہ اور صحن میں اپنے آرام سکون سے سوئی ہوئی ہے، بے خبر بے خوف سوئی ہوئی ہے، اور گھر میں کسی بھی قسم کے کھانے کی خوشبو نہیں آ رہی۔ تو اس کا غصہ تو ساتویں آسمان پہ چلا گیا۔ اس نے لاٹھی اٹھائی اور دے ماری اپنی بیوی کی کمر پر، اور غصے میں اسے ڈانٹنے لگا کہ اگر شام تک کھانا تیار نہ ہوا تو تیری میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ اور ڈانٹتا ہوا باورچی خانے میں پانی پینے کے لیے گیا تو اسے احساس ہوا کہ اللہ کا بندہ وہ اپنے گھر کے علاوہ کسی پڑوسی کے گھر میں آ گیا۔ وہ فوراً وہاں سے نکلا اور اپنے گھر چلا گیا۔ جب اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو ہر قسم کے کھانے تیار ہیں اور ہر قسم کی تیاری مکمل اس نے پائی۔ تو خیر شام کو دعوت ہوئی، سردار آیا، کھانا کھایا اور اسے نپٹا اٹھ کے بھیج دیا۔ پریشان ہو کر بیٹھ گیا یہ شخص، اب پریشان ہو کر بیٹھ گیا کہ اب پڑوسی اپنی بیوی کی شکایت لے کر میرے پاس آئے گا اور مجھ سے جھگڑا کرے گا، میرے خلاف جھڑکا بیٹھے گا، ہو سکتا ہے مجھے سزا بھی ہو جائے۔ پریشان، بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر بیٹھ گیا، لیکن وہ پڑوسی شام تک نہ آیا۔ تو اب اگلے چند روزوں تک اس پڑوسی نے کوئی بات نہیں کی، لیکن یہ جب بھی اس پڑوسی کو دیکھتا تو کرنی قطار کر راہ بدل جاتا۔ لیکن اپنے ضمیر سے پریشان ہو کر ایک دن وہ پڑوسی کے گھر جا پہنچا اور پڑوسی کو آواز لگائی۔ جب بھی وہ باہر آیا تو اس نے بڑے اتفاق سے اسے گلے لگایا اور بڑے خوشنودی سے ملا۔ تو اب اس شخص نے حوصلہ پاتے ہوئے اسے سارا واقعہ سنایا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ کی بیوی سے بھی معافی مانگتا ہوں اور ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو وہ پڑوسی کہنے لگا، اے اللہ کے بیوقوف بندے، ایک غلطی پر دوسری غلطی کو کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہو؟ تو حیران یہ کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ پڑوسی کہنے لگا کہ میں تو پریشان تھا کہ ان چند دنوں میں مجھ سے کون سی ایسی نیکی ہو گئی ہے کہ یکدم میری بیوی بدل گئی ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ اب جب بھی میں گھر میں آتا ہوں میرے جوتوں کو اتار کر وہ میرے پاؤں دھوتی ہے، میرے ہاتھ دھلوا کر مجھے دسترخوان پر بٹھاتی ہے، بہت ہی مزیدار لذیذ کھانے کھلا رہی ہے، میرے سونے کے بعد سوتی ہے، میرے جاگنے سے پہلے جاگتی ہے اور مجھے قہوہ پیش کرتی ہے، اور اتنی تواضع اور محبت سے میری خدمت کر رہی ہے، اور تم کیوں اس کا بھرم توڑنا چاہتے ہو؟ وہ تو اب بھی یہی سمجھ رہی ہے کہ میرے اپنے خاوند نے مجھے مارا تھا۔ یہ چند اب تو اچھا، اس پڑوسی نے اس شخص کو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ یہ چند درہم پکڑو اور مہینے میں چند ایک بار ایسی غلطی کرنے کے لیے آ جایا کرو تاکہ میری بیوی میری تابعدار رہے۔